اپنے شوہر حضرت ابو طالب ان کے ساتھ جو ہے طواف کعبہ کے لیے آتی ہے. اب جو ہی کعبۃ المکرمہ میں داخل ہوتی ہے تو کیا ہوا کہ ان کو گردِ ذیل شروع ہوئی. اب دیکھا کہ کہیں پر کوئی کمرہ نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. اب حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ فاطمہ کعبہ کے اندر داخل. دوستان محترم, فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر داخل ہوتی ہیں تو حضرت مولا علی کی ولادت ہوئی. اب حضرت مولا علی جب آپ کی ولادت ہوئی آپ نے آنکھ نہیں کھولی, آنکھیں بند رکھی. عمل فیل کے 30ویں سال میرے آقا علیہ السلام سے 30 سال چھوٹے. جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا حضرت مولا علی کی عمر مبارک ہے 10 سال. بچوں میں سب سے پہلے اسلام لیا گیا اور حضرت فاطمہ بنت اسد وہ پہلی خاتون جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اب آپ کے والد کرام حضرت ابو طالب اس میں امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بے شمار جو ہے سیرت میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے خفیہ طور پر خاموشی سے آپ نے اسلام قبول نہیں, آپ نے اسلام قبول کر لیا. لیکن اگر جن کی رائے یہ بھی ہے کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا, علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر سکون اختیار ہے, ان کے بارے میں کوئی انگلی اٹھانے کی کسی کا ضرورت نہیں ہے, کیونکہ حضرت ابو طالب یہ وہ شخصیت ہے میری آقا علیہ السلام کا بچپن لڑچک بن گیا ہے اپنے چچا کے ہم. حضرت ابو طالب آپ نے میرے آقا علیہ السلام آپ کی پرورش کی بنا, آپ کے والدین میرے آقا علیہ السلام کے والدین تو بچپن میں فوت ہو چکے, اپنی چچی کے ہاں اپنے چچا کے ہاں اپنی زندگی کا حصہ گزارا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو طالب جب ان کا وصال کا وقت آیا تو فرمایا کہ علی مجھ کو اپنے دادا کی قبر میں دفن کر. عبد المطلب میرے والد گرامی ان کی قبر میں مجھے دفن کر. جب قبر کھودی گئی تو دیکھا کہ حضرت ابو طالب قبلہ کی طرف منہ ہے اور ان کا جسد خاکی بالکل سلامت. لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے. پھر اور قبر کھودی گئی جہاں پر حضرت ابو طالب ان کو دفن کیا گیا. اور دوستان محترم آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب آپ کا وصال ہوا, آپ کا وصال ہوا قربان جاؤں میری حضور کی چچی ہیں, جب قبر میں لٹایا گیا میرے آقا علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اتار کر فرمایا کہ یہ میری چچی ان کے جسد خاکی پر ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی چچی جان فاطمہ بنت اسد کو لحد میں اتار رہے ہے. کوئی ایسا خوش وقت آج ہم کہتے ہیں علم الدین شہید غازی علم الدین شہید, ان کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتار رہے ہیں. آج ان کے ہم گیت گاتے ہیں تو فاطمہ بنت اسد جن کو کائنات کے والی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں, ان کا مقام کیا ہوگا. اپنی قمیض مبارک اپنی چچی جان کی اوپر دے رہے ہیں اور ہاتھوں سے جب قبر تیار ہوئی تو ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگتے ہیں میرے مولا یہ میری چچی جان رہے جنہوں نے مجھے پالا ہے, ان کے ساتھ حساب و کتاب میں نرمی برتنا. حضور کے ہاتھ اٹھے پھر کیوں نہ بخشش. دوستان محترم عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولا علی 3 دن آنکھ نہیں کھولی. جب بڑے ہوئے کسی نے پوچھا علی کیا بات ہے, آپ نے 3 دن آنکھ نہیں کھولی. علی فرماتے ہیں ارے میں چاہتا تھا
کہ آنکھ میں تب کھولوں جب محمد علی سامنے ہو، اور جب 3 دن کے بعد آنکھ کھولی، جب حضور تشریف لائے، علی نے آنکھ کھولی، سب سے پہلی نظر میرے آقا علیہ السلام آپ کے چہرے پر اور حضور نے اپنے لعاب سے حضرت مولا علی ان کو گھٹتی دی، اتنا خوش بخت و نصیب۔ اور پھر بچوں میں سب سے پہلے 10 سال کی عمر جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا، ادھر نبوت کا اعلان کیا، ادھر ہی دوسرے دن حضرت مولا علی آپ نے کلمہ پڑھا حضور کی بارگاہ۔ میرے آقا علیہ السلام آپ کا معمول تھا کہ جب گھر تشریف لاتے، چونکہ اپنے چچا ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد چچی کے ہاں تشریف آئی، جب گھر تشریف لاتے تو کیا ہوتا، حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کے اکرام میں کھڑی ہو جاتی۔ عرب کی عورتوں نے بولا، فاطمہ کیا بات ہے، تو آپ کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، ابھی بچہ ہے، آپ ان کے استقبال میں کرام میں عزت میں کھڑی ہو جاتی ہے، ابھی بچوں کے لیے بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَهُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، لا تعلمون شیئا، وہ جاہل ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ عرب کی عورتوں نے کہا کہ جب آپ کملی والے آقا آئیں گے تو ہم فاطمہ بنت اسد کو کھڑے نہیں ہوئے۔ تمام عرب کی عورتیں آ گئی، جب حضور تشریف لائے پہلوں پر زور دے دیا تاکہ فاطمہ بنت اسد کھڑی نہ ہو، لیکن کیا ہوا، ان کے ہاں وہ طاقت آئی کہ عورتیں 10-15 عورتیں ادھر گرتی ہے، ادھر گرتی ہے، فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی ہے۔ عرب کی عورتوں نے کہا، فاطمہ بنت اسد یہ کیا معاملہ ہے، آپ کے اندر وہ طاقت آ گئی؟ فرمایا کہ سنو، میں کھڑی نہیں ہونا چاہتی، لیکن میری گود میں جو بچہ ہے وہ مجھے کھڑے ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ اے میری ماں، 2 جہاں کے مالک آئے ہیں، گود میں تو بچہ